پیٹ سے پتھر باندھ کر جس نے دعائیں دی ہیں ہم اس نبی کے غلام ہیں، جس نے ظلم ہوتے ہوئے صبر کیا ہے ہم اس نبی کے غلام ہیں، جس نے بغاوت کا جواب محبت سے دیا ہے ہم اس نبی کے غلام ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہمیں اپنے گھروں کا جو ماحول ہے سنت رسول کے متعلق چلانا چاہیے۔ اپنے گھر میں جو بچے موجود ہیں ان کو نبی کی شریعت پر چلنے کی تاکید کیجیے، ایسا سبق پڑھائیے کہ آئندہ زمانہ ان کے قدموں میں جھکتا نظر آئے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں تم نبی کی سنتوں پر جھکو، زمانہ تمہارے قدموں میں جھکے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی فولاد کی تلوار نہیں تھی، کوئی لوہے کی تلوار نہیں تھی، سونا اور چاندی کی تلوار نہیں تھی، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو تلوار تھی وہ اخلاق حسنہ کی تھی، اور ایسا اخلاق میرے آقا کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اگر دوسرا آپ پر پتھر برسا رہا ہے، آپ کو برا کہہ رہا ہے، تو آپ نے صبر کے دامن کو پکڑا اور رب کعبہ کے حوالے کر دیا، اور ایسا حوالے کیا کہ ہر صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اگر کوئی ایسا تھا جو یعنی آپ پر دشمن بن کر آیا تو وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر گیا۔ میں آپ کو واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر سے متعلق یہ آپ کو ایک دلیل پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے آپ کا جو ماحول کتنا گرم تھا آپ جانتے ہیں کہ مکمل علاقے میں آپ کا دبدبہ تھا اور کوئی آپ کا سامنا کرنے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا، حضرت عمر کو معلوم ہوا ایک ایسا نبی ہے جو دنیا میں آ کر نبی ہونے کا دعویٰ کر چکا ہے اور اپنے مذہب میں لانے کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، تو ایسے ماحول میں حقی آواز کو نکالنے کا کوئی اور اگر مسئلہ نہیں ہوتا تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی وہیں پر دب کر رہ جاتے اور آپ کی آواز کو دبا لیا جاتا۔ لیکن میرے آقا نے محبت کا پیغام اس لیے دیا تاکہ سخت دلوں کو میرے آقا نرم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عمر کی بغاوت کو سنا تو آقا فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، جس دن عمر کا مقابلہ تمہارے نبی سے ہوگا عمر تمہارے نبی کے قدموں پر موجود ہوگا۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ نبی کا پیغام محبت کا پیغام ہے، نبی کا دین محبت کا دین ہے، نبی کی سلامتی محبت کی سلامتی ہے، نبی کا قیام نبی کا کلام جو ہے محبت کا کلام ہے۔ اس کو عام نہ سمجھو، یہ خدا کا دیا ہوا نعمت اور خزانہ ہے جو میں تمہارے درمیان میں ہوں، تمہاری موجودگی میں ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ارے عمر نہیں، ایک عمر نہیں 70,000 عمر آ جائیں لیکن نبی کا غلام بن کر کے جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن تلوار لے کر کے نکلے۔ المختصر جملوں میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ محبت کی تلوار کیا ہوتی ہے، پیار کی تلوار کیا ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے تلوار لے کر کے نکلتے ہیں۔ راہ میں پتا چلا کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی ایمان لے کر کے آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا حضرت عمر کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور غصے کفر میں آپ جیسے ہی اپنے بہنوئی کی طرف کو بھاگے اور دیکھا کہ بہن قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے اور بہنوئی کھڑے ہو کر اس تلاوت کو سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی، اور آپ کے غصے کا عالم یہ تھا کہ بہن کو بھی پیٹا ہے، بہنوئی کو بھی پیٹ رہے ہیں اور برابر مار رہے ہیں، لیکن بہن بھی یہی کہتی نظر آ رہی ہے یہ محبت کی تلوار ہے جو سینے پر چلی ہے عمر، تمہارا جو تماچا ہے، تمہاری جو تلوار ہے، یہ زخم کچھ بھی نہیں ہے۔ جس محبت کا ہم جام پی چکے ہیں اس محبت کا نام جام محمد ہے، اس محبت کا نام نام محمد ہے۔ یہ دل میں آ چکا ہے عمر، ہماری بوٹیاں کر دی جائیں، جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہماری جسم کی بوٹیاں بنا کر جو ہے بکھیر دی جائیں، لیکن ہر بوٹی سے ایک ہی آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب بہن اور بہنوئی کے اس تقوی کو دیکھا اور اس ہمت ایمان کو دیکھا، اس جذبہ ایمان کو دیکھا، تو حضرت عمر کے من میں یہ بات پیدا ہوئی آخر وہ کون ہے ایسا جس نے میری بہن اور بہنوئی کے دل میں اتنی قدر بنا لی ہے، اتنی عزت بنا لی ہے کہ جان دینے کو تیار ہے لیکن ایمان چھیننے کے لیے موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عمر سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اس وقت حضرت امیر معاویہ کے مکان پر موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا کہ عمر ادھر کو آ رہے ہیں تو کچھ صحابہ نے دروازے کو بند کر دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں دروازہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عمر نیک ارادہ لے کر کے آئے ہیں تو ہم ان کا ارادہ ہر حال میں قبول کریں گے، اور اگر غلط ارادہ لے کر کے آئے ہیں تو انہی کی تلوار ہوگی، انہی کی گردن ہوگی۔
اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دروازے کو کھلوایا تو پتا چلا کہ حضرت عمر نے نبی کے چہرے کو دیکھا اور نبی نے عمر کے چہرے کو دیکھا، بات بن گئی، اور حضرت عمر نے تلوار کو ایک طرف پھینکا اور کہا بات بعد میں ہوگی، پہلے اپنا بنا لو اور کلمہ طیبہ پڑھا کر مجھے غلامی کا شرف دے دیجئے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو کلمہ پڑھایا اور غلامی کا شرف دیا۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، محبت کی تلوار جو ہوتی ہے، پیار کی جو تلوار ہوتی ہے، اس کا مزاج ہی الگ ہوتا ہے۔ صبر کیجئے، صبر کا جام پیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تمہیں نعم البدل دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر گھر میں صبر کا جام پیجئے اور گھروں کو جہنم نہ بنائیں، گھروں کو پیار محبت سے چلانے کے لیے آپ ہر حال میں قربانیاں دیجئے۔ ہمارے گھروں کی خوشحالی کے لیے ہماری ایکتا ضروری ہے، ہمارا پیغام رسول بہت ضروری ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ